دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ کیا جو فکر اعلیٰ حضرت سادات کے بارے میں ہمیں دے کر گئے آج کے یہ بریلوی اس فکر پہ پورا اتر رہے ہیں؟ آج جو طوفان بدتمیزی بپا ہے کہ مرضی مرضی کے سیدوں کو سلام کرو اور جن کے حوالے سے تمہارا اختلاف ہو ان کے حوالے سے وہ طوفان بدتمیزی بپا کرو کہ الامان والحفیظ، خدا کی عزت کی قسم یہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کے اوپر الزام ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ یہ جو آج کل کے نام نہاد جو آج بہت ساروں نے اپنا رویہ اختیار کیا ہوئے سادات اور اہل بیت کے والے سے، اور وہ اس کو اعلیٰ حضرت کے پروں کے نیچے چھپ کر یہ وارداتیں ڈالنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ میں آج یہ موضوع لے کر آیا ہوں کہ یہ مت سمجھو کہ اعلیٰ حضرت پر کسی کا ٹھیکیداری کا نظام چل رہا ہے۔ کہہ جائے کہ کوئی جناب ایرا خیرا انٹے شنٹے مارنے والا مفتی اور مولوی وہ اعلیٰ حضرت کا نام لے کر فکر رضا کی بات کر کے بریلوی مسلک کا ترجمان اپنے آپ کو کہہ کر وہ یہ سمجھتا ہو کہ جناب ہم جو بیان کریں گے اس پہ فکر اعلیٰ حضرت کی چھاپ لگ جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت سے پیار کرنے والے ابھی موجود ہیں اور ان کی تعلیمات الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، میں نے سیدی اعلیٰ حضرت کی جتنی تصانیف ہیں جو اس وقت تک آج سے قبل چھپ چکی ہیں، میں نے ان کی تمام تصانیف کو صفحہ بصفحہ سطر بسطر پڑھا ہوا ہے کوئی بندہ۔ اور صرف اتنا نہیں، میرا اختلاف نسخ کے اوپر بھی بہت سارا کام ہے، اعلیٰ حضرت کے بہت سارے رسائل کے اوپر میرا کام ہے۔ اللہ کا شکر ہے میرا نام ویسے شمشیر اعلیٰ حضرت نہیں رکھا گیا، کچھ وجہ ہے اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہمارے تعلق اور رشتے کی، اس وجہ سے۔ اور ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی جناب فکر رضا کا لیبل لگا کر اندر جناب ناسبیت کو گھسیڑنا شروع کر دے، ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ آئیے سنیے کہ فکر رضا کیا ہے۔ اب سادات کی تعظیم، ان کا ادب، ان کا احترام کب تک کیا جائے؟ آج جس کا دل کرتا ہے جس سید کی تعظیم کرتا ہے۔ اب سنیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، یہ ساری باتیں فکر رضا ہیں۔ فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 587 فرماتے ہیں، یہ فقیر ذلیل بحمدہ تعالی حضرات سادات کرام کا ادنا غلام و خاک پا ہے۔ آج اگر حنیف قریشی سینے تان کے کہتا ہے میں سیدہ دا کتا، میں سیدہ دا نوکر، تو کہتے ہیں لگتا ہے اس کو سیدوں نے بڑا کوئی چڑھایا ہوا ہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ اعلیٰ حضرت کو پڑھو، ظالموں اعلیٰ حضرت کو پڑھو۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ سادات کرام کا ادنا غلام و خاک پا ہے، ان کی محبت و عظمت ذریعہ نجات و شفاعت جانتا ہے، اپنی کتابوں میں چھاپ چکا ہے کہ اگر سید بد مذہب بھی ہو جائے، اگر سید بد مذہب بھی ہو جائے تو اس کی تعظیم نہیں جاتی جب تک کہ بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچے۔ ہاں بعد کفر سیادت ہی نہیں رہتی، پھر اس کی تعظیم حرام ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی فقیر بارہ فتویٰ دے چکا ہے کہ کسی سید کو سمجھنے کے لیے، اس کی تعظیم کرنے کے لیے ہمیں اپنے ذاتی علم سے اسے سید جاننا ضروری نہیں، لوگ جو سید کہلاتے ہیں ہم ان کی تعظیم کریں گے۔ اب اگلا جملہ سنیے، ہمیں تحقیقات کی حاجت نہیں ہے، نہ سیادت کی سند مانگنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، اور خائی نہ خائی سند دکھانے پر مجبور کرنا اور نہ دکھائیں تو ان کو برا مطعون کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، کیونکہ الناس منعهم علی انسابہم، لوگ اپنے نسبوں پر، اپنے انساب پر امین ہیں۔ ہاں جس کی نسبت ہمیں خوب معلوم ہو جائے کہ یہ سید نہیں ہے اور وہ سید بنا ہوا ہے تو اس کی ہم تعظیم نہیں کریں گے اور نہ ہم اس کو سید کہیں گے۔ اور مناسب تو یہ ہوگا کہ ناواقفوں کو اس کے فریب سے مطلع کر دیا جائے۔ میرے خیال میں ایک حکایت ہے جس پر میرا عمل ہے کہ ایک شخص کسی سید سے الجھا، انہوں نے فرمایا کہ میں سید ہوں، کہنے لگا کیا سند ہے تمہارے سید ہونے کی؟ رات کو نبی علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا کہ مارکہ حشر بپا ہے، یہ شفاعت خواہ ہوا، یا رسول اللہ میری شفاعت کریں۔ اعراض فرمایا، حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، فرمایا اعراض فرمایا، اس نے عرض کی حضور میں آپ کو امتی ہوں۔ فرمایا کیا سند ہے تیرے پاس میرے امتی ہونے کی؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہاں واضح طور پر فرماتے ہیں کہ سید کی تعظیم کب تک کی جائے گی؟ ذرا بولیے، جب تک کہ سید حد کفر تک نہ پہنچے۔ اگر اس کی چھوٹی موٹی باقی بدعتیں ہوں کہ جن سے وہ کافر نہیں ہوتا،
اس کی تعظیم پھر بھی واجب رہتی ہے، اس کی ذات کا ادب لازم رہتا ہے، اگرچہ اگر اس کا عقیدہ بدعت والا ہے ہم اس کے عقیدے کو نہیں اپنائیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں، اس کے عقیدے کو نہیں اپنائیں گے، لیکن اس کی تعظیم لازم ہے، ذات کا ادب لازم ہے۔ جس طرح آیت منسوخ ہو جائے ہم آیت پہ عمل نہیں کرتے، لیکن آیت کی تلاوت بھی کرتے ہیں، آیت کا ادب بھی کرتے ہیں، اس کے لیے تعظیم کا وہی ضابطہ مقرر ہے کہ جو باقی قرآن مجید کی آیتوں کا مقرر ہے۔ اسی طرح اگر سید بد عمل ہے، اگر سید گناہگار ہے، اگر سید کی کمزوری ہے اور کس حد تک کفر تک نہیں گیا، ہم اس کے اگر گندے عمل اور گندے عقیدے ہم ان کے پیچھے نہیں چلیں گے، اچھے انداز سے ان کا رد بھی کریں گے، ہم کہیں گے کہ شاہ صاحب یہ آپ کی بات غلط ہے، لیکن اس کی ذات کو گالی دینا، اس کی ذات کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا یہ اعلیٰ حضرت کے فتوے سے ثابت ہوا ہرگز جائز، اونچا بولیے، نہیں ہے۔ اب ذرا سنتے جائیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سادات کی کیا شانیں لکھ کر گئے ہیں۔ آپ اسی فتاوی رضویہ جلد 29 کے صفحہ نمبر 640 کے اوپر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ہاں سلامتی ایمان کے ساتھ اعمال کیسے ہی ہوں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید و واسق یہی ہے کہ جو اللہ کے علم میں سید ہیں اللہ ان سے اصلاً کسی گناہ پر کچھ مواخذہ نہ فرمائے۔ یہ جو آج مجھے کہتے ہیں تم سادات کو ہواؤں میں اڑا رہے ہو، بھائی اپنے بزرگوں کو پڑھو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا لکھ کے گئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو واقعتاً سید ہے، حقیقی سید جو اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے نبی کی آل میں سے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اللہ اس کے کسی گناہ پر اصلاً کوئی مواخذہ نہ فرمائے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فاطمہ احسنت فرجہا فحرمہ اللہ وذریتہا علی النار۔ اللہ تعالیٰ کہ ابھی فرماتے ہیں بے شک فاطمہ نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اور اس کی اولاد پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ اس حدیث کو بزار، ابو یعلا طبرانی اور معجم کبیر کے اندر اور امام حاکم نے روایت کیا اور اس کو صحیح حدیث کہا۔ یہ تمام اسی کے فوائد میں سے ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں امام مناوی لکھتے ہیں کہ خود خاتون جنت اور ان کے دونوں بیٹوں کے حق میں تو مطلقاً دوزخ کا حرام ہونا مراد ہے، لیکن ان کے غیر میں دائمی طور پر دوزخ میں رہنا حرام ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اس پر یوں لکھا، یعنی امام مناوی نے تو کہا تھا کہ سید دوزخ میں جا سکتا ہے، سزا بھگت کے پھر باہر آ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رد کرتے ہیں، فرماتے ہیں اقولو، میں کہتا ہوں اہل سنت و جماعت جو کہ محفوظ ہیں جانتے ہیں کہ دوزخ میں دائمی طور پر رہنا تو ہر اس شخص پر حرام ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ اس میں سیدہ زہرا کی اولاد کی تخصیص کیا ہوئی؟ یعنی اگر اس اوپر والی حدیث کا یہ مطلب لیا جائے کہ وہ ہمیشہ نہیں رہ سکتے، جا سکتے ہیں، تو فرماتے وہ تو ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم میں سے اگر کسی مسلمان نے ایمان کی حالت میں اگر گناہ کر دیے تو وہ جہنم میں اگر گیا تو ہمیشہ نہیں رہے گا۔ پھر اس میں سیدہ زہرا کی اولاد کی تخصیص کیا ہے؟ فرماتے ہیں بلکہ عزت و اقتدار والے محبوب کی توفیق سے معنی میں تعمیم ہے، یعنی مطلقاً حرمت، مطلب یہ کہ ہو ذات سید کی کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ نے اس پہ یہ خاص کرم کیا ہوا ہے کہ مطلقاً اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ ہے فتاوی رضویہ۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ جو آج کے مولویوں نے انداز سادات کے لیے اپنایا ہوا ہے یہ کہاں جائیں گے؟ میں وقت بڑا کم ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں جلدی جلدی جو ہے نا چیزیں آگے جو ہے نا وہ بیان کرتا جاؤں۔ اب ذرا دیکھیے کہ ہم سادات کے حوالے سے اگر بے توقیری کریں، ان کی بےعزتی کریں، سید کو اگر کوئی آدمی بےعزتی اس کی کرے تو اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا سنی سید کی بے توقیری سخت حرام ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ترجمہ یہ 6 شخص وہ ہیں جن پر میں نے لعنت کی، اللہ کی بھی ان پر لعنت،
اور نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان جملہ ان میں سے ایک وہ جو کتاب اللہ میں اپنی طرف سے کچھ بڑھائے، اور وہ جو خیر و شر سب کچھ تقدیر اللہ کی تقدیر ہونے سے انکار کرے، اور وہ جو میری اولاد سے اس چیز کو حلال رکھے جو اللہ نے حرام کیا۔ آگے آخر تک حدیث بیان کی، اور آگے ایک اور حدیث اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس شخص نے میری اولاد کا حق نہ پہچانا وہ تین باتوں میں سے ایک سے خالی نہیں، یا تو وہ منافق ہے، یا وہ حرامی ہے، یا وہ ہیزی بچہ ہے۔ جو شخص حدیث رسول بیان ہو رہی ہے، یہ بخاری اور دیگر صحیح کی کتابوں کے اندر، سنیوں کتابوں میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میری آل بیت کا جو بندہ حق نہ پہچانے، تین میں سے ایک یقین کر لو اس میں بیماری پائی جاتی ہے، یا وہ کیا ہے منافق، یا وہ کیا ہے حرامی، یا وہ کیا ہے ہیزی بچہ۔ ہیزی بچہ اس کو کہتے ہیں کہ جن ایام میں عورت کے قریب جانا مرد کے لیے غسل سے پہلے منع ہے، حرام ہے۔ بھائی سمجھتے ہیں نا آپ، یعنی بیماری کے ایام میں عورت کی ناپاکی کے دنوں میں جب تک وہ غسل کر کے پاک نہ ہو جائے اس کے قریب جانا شوہر کے لیے حرام ہے۔ اگر کوئی ان دنوں میں اپنی بیوی کی قربت میں چلا گیا اور اس سے جو بچہ پیدا ہوا وہ حیضی بچہ اس کو کہتے ہیں، ظاہر ہے یہ بھی حرام کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، تو فرمایا تین قسم کے یہ بدبخت ہیں جن کے دل میں میری آل کا بغض ہو سکتا ہے، باقی جو ایمان والا حلالی خون والا ہو نا اس سے میری آل کا بغض نہیں ہوتا۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تین چیزیں لکھی ہیں۔ آج کئی لوگ کہتے ہیں جی او جی دیکھیں یہ مولوی گالیاں دیتے ہیں، اور یار یہ حدیث سنا رہے ہیں ہم، یہ بیان حقیقت ہے، گالی نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی بغیر باپ کے پیدا ہوا اور کوئی بندہ اس کو کہے کہ یہ حرام زادہ ہے تو یہ گالی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ قرآن مجید میں ولید بن مغیرہ جو گستاخ رسول تھا اس کی خرابیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور ان خرابیوں میں ایک یہ بھی تھی اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، محبوب اللہ نے فرمایا یہ جو تیرا دشمن بے ادب اور گستاخ ہے اس کی جہاں اور بہت ساری خرابیاں ہیں، ان میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں دیکھیں جی قرآن میں اس کو رامی رامی کا اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، یہ تو گالی ہے، گالی جھوٹ ہوتی ہے، یہ بیان حقیقت ہے، یہ گالی نہیں ہے، کیونکہ آگے تفاسیر میں موجود ہے کہ وہ بندہ گیا اپنی ماں کی گردن پہ تلوار رکھی اور کہنے لگا محمد نے آج تک جو باتیں بھی کی ہیں وہ ہمیشہ سچ ہوئی ہیں، یہ جو باقی اس نے میرے بارے میں کہا وہ تو میرے اندر پائی جاتی ہیں، اس بات کا پتہ کہ میں اپنے باپ کا ہوں یا نہیں سوائے تیرے کوئی نہیں جان سکتا، سچ بتا ورنہ تیرا سر اڑا دوں گا۔ ماں کہنے لگی میں تیرا والد جو ہے نا وہ قابل نہیں تھا کہ اس کی اولاد ہو، اتنی بڑی مال اور دولت اور سلسلہ تھا، تو میں نے ایک چروائے کے ساتھ غلط بندھن باندھے اس کی وجہ سے تو پیدا ہوا، یہ بالکل محمد نے سچ کہا ہے۔ اللہ اکبر، پتا چلا محمد عربی کا دشمن حلال خون نہیں ہو سکتا، نبی کی اہل بیت کا گستاخ اور بے ادب وہ بھی تین میں سے یا وہ منافق ہے یا وہ اپنے باپ کا ہی نہیں ہے یا وہ حیض کے دوران کی پیداوار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب ہمیں حضور کے بچوں کا نام اور ذکر سن کے سکون ملتا ہے، ان کی محبت ہمارے دلوں کے گہرائی تک اتری ہوئی ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ربا نہ تو نے منافق پیدا کیا، نہ تو نے ہمیں حالت ناپاکی میں رکھا دنیا میں بھیجا، اور نہ ہی الحمدللہ ہماری ماں سے کوئی قصور ہوا ہے۔ اب ذرا سنیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے 24ویں جلد فتاوی رضویہ میں ایک سوال ہوا کہ جو شخص کسی سید کی تحقیر کرے تو آپ نے فرمایا اس میں شک نہیں کہ جو شخص سید کی تحقیر بوجہ سیادت کرے وہ مطلقاً کافر ہے، اس کے پیچھے نماز باطل ہے، وہ
ورنہ مکروہ اور جو سید مشہور ہو اگرچہ واقعیت معلوم نہ ہو اسے بلا دلیل شرعی کہہ دینا کہ یہ سچا سید نہیں ہے، یہ صحیح النسب نہیں ہے، اگر شرائط قذف کا جامع ہے تو صاف کبیرہ ہے، اور ایسا کہنے والا 80 کوڑوں کی سزا کا سزاوار، اور اس کے بعد اس کی گواہی ہمیشہ کے لیے مردود، اور اگر شرط قذف نہ ہو تو کم از کم بلا وجہ شرعی ایذائے مسلم ہے، اور بلا وجہ شرعی ایذائے مسلم حرام ہے۔ اور پھر آگے اعلیٰ حضرت عبارت لے کر آئے ہیں، یہاں سے پتہ چلا کہ سید کی بوجہ سیادت جان بوجھ کر اس کو سید سمجھتے ہوئے اس کی بے عزتی کرنے والا، اس کو گالی دینے والا اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ کہہ رہا ہے کہ ایسا شخص مطلقاً دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آگے سنیے اسی فتاوی رضویہ، بلکہ فتاوی رضویہ یہ میرے پاس موجود ہے 14ویں جلد صفحہ 241، اس کے اوپر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے سوال ہوا کہ ایک آدمی ہے کہ جو صحیح نسب والے سید کو گالی دیتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایسے شخص کو اثر نو تجدید اسلام چاہیے، اور اگر عورت رکھتا ہو تو اس کے بعد توبہ و تجدید اسلام کے پھر نکاح کرے، کہ علماء کرام نے ایسے شخص پر کفر کا حکم لگایا ہے۔ اور آگے مجمع الانہر کی عبارت کو پیش کیا، والاستخفاف بالاشراف والعلماء کفر ومن قال للعالم عویلم او لعلوی علیوی قاصدا بالاستخفاف کفر، اور روایت اگر دوسری طرف یہ تو کفرہ، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یہاں پر بڑا واضح طور پر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص سید کی بے عزتی سیادت کو سامنے رکھتے ہوئے کرے ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں رہے اس کے معاونین، یعنی ایسا بدماشی کول کرنے والا شخص اور اس کے ساتھ معاون، خواہ وہ مولویوں یا سیٹھ، اگر خود ان کلمات ملعونہ میں اس کے معاون ہیں یا ان کو جائز رکھتے ہیں یا ہلکا جانتے ہیں، تو ان سب کا بھی یہی حکم ہے جو اس کا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، جب بھی ایسے شخص کے ساتھ میل جول کے سبب عاصی و مخالف حکم شرع ہیں۔ اور آگے انہوں نے آیت ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب تجھے شیطان بلاوے اور یاد آوے تو پھر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ظالموں کی طرف نہ جھکو کہ تمہیں آگ چھوئے گی۔ یہاں اس فتوے سے بھی پتا چلا کہ جو شخص سادات کو برا بھلا کہے، سادات کو گالی دے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 14 صفحہ 308 پر لکھتے ہیں ایسا شخص گمراہ، بددین، مسخرہ شیطان ہے۔ سادات کو گالی دینے والا، اور صرف یہ نہیں، فرماتے ہیں کہ جو آدمی سیدوں کو گالی دے اور دوسرا کہے کہ جی تو کی ہویا جو سیدوں گال نکل گئی، یعنی اس کو کوئی ہلکا سمجھے، سیدوں کی گالی کو مباح سمجھے کہ کیا ہوا جو گالی نکل گئی۔ آپ فرماتے ہیں ایسا شخص گمراہ، بددین، مسخرہ شیطان ہے، بلکہ اس پر حکم کفر کا لزوم ہے۔ مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے میل جول، نکاح شادی درکنار، ان کے پاس بیٹھنا بھی منع ہے۔ یہ کس نے لکھا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب یہ جو سادات ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی کتابوں میں جو ان کی عظمتیں اور شانیں، مسلمانوں اللہ کی قسم ہے، یہ میرے ہاتھ میں مطلع القمرین ہے، یہ کتاب اعلیٰ حضرت نے بنیادی طور پر افضلیت صدیق پر لکھی ہے۔ کس پر لکھی ہے؟ افضلیت صدیق اکبر پر لکھی ہے۔ اب آپ سمجھیں کتاب کس پر ہے؟ افضلیت ابو بکر صدیق پر، لیکن آپ اس کے پہلے ابتدائی 60-70 صفحے دیکھیں تو اس میں علی 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 علی، اس میں علی علی ہے، علی علی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ مولا علی کے جتنے القاب ان 60-70 صفحوں میں اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں نا، میں نے پوری زندگی مولا علی کے اتنے القاب کسی اور کتاب میں نہیں پڑھے۔ ذرا سارے سبحان اللہ کی آواز آج، ہاں، جتنے ایک جگہ پر، مطلب اس 60-70 صفحوں کے اندر جتنے اعلیٰ حضرت نے مولا
علی کے القابات ذکر کیے ہیں، میں نے پوری زندگی کسی ایک کتاب میں مولا علی کے اتنے القابات کہیں بھی نہیں پڑھے ہیں۔ سادات کرام کے انتہائے نسب سادات کرام کی انتہائے نسب حضور سید عالم پر ہے۔ فضل انتصاب کی تعظیم ہر متقی پر فرض ہے۔ 2 نمبر رضویوں، 2 نمبر اعلیٰ حضرت کا نام لینے والوں، 2 نمبریاں کرنے والوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر بے عمل سید بھی ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے اس کا ادب اور تعظیم فرض ہے، کیونکہ وہ اس کی تعظیم نہیں، وہ رسول خدا کی تعظیم ہے۔ میرے سننے والے سارے سنو، یہ مرضی کے سیدوں کا ادب چھوڑ دو کہ مرضی کے سیدوں کا ادب کرو۔ میرے طرف پرسوں ترسوں ایک بندے نے کلپ بھیجا، یہاں کوئی منڈی باؤدین کے شاہ صاحب ہے، میں ویسے تو اتنا زیادہ سنتا نہیں ہوں، میرے خلاف لوگ لگے رہتے ہیں، لگے رہو، ہمیں اسے پرواہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ان کے لیے فتوے شتوے لگاؤ جن کو کسی طرح تم جھکا سکو۔ میں قبر میں اتروں گا تو میرا سر جھکے گا، ویسے تمہارے ان فتووں کے سامنے ہمارا سر نہیں جھکنے والا، کیونکہ میں رسول کی آل بیت کا ڈیفینڈر ہوں، میں حضور کے صحابہ کا دفاع کرنے والا ہوں۔ اس لیے ہم کشتیاں جلا کے آئے ہوئے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے جن کو اکانومی کا ٹیکہ لگ جائے، جن کو کوئی اور مسئلہ ہو جائے۔ ہم کشتیاں جلا کے رسول کے اکرم کے خاندان کی حفاظت پہ کھڑے ہیں، ہم کشتیاں جلا کے رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کشتیاں جلا کے سادات کی عزت پہ کھڑے ہیں۔ تو میری طرف وہ شاہ صاحب کا کلپ کسی نے بھیجا، اوپر نام سید تھا، میں نے سب سے پہلے اس علاقے کے لوگوں سے پوچھا یار یہ سید کا، میں نے ان کے کلپ کو یوں سر پہ رکھا، میں نے چوما، میں نے کہا شاہ جی یہ تو آپ مجھے پتہ نہیں کیا رافضی کہہ رہے ہو، کیا مجھے ہندو کہنا شروع کر دو، ہماری زبان سے آپ کے خلاف کبھی کوئی جملہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے میرے سننے والے سنو، مطلب اور مقصد کے خبردار پارٹی بازی کرو، سادات کا ادب کرو، جب تک وہ درجہ کفر، اور ظاہر ہے جب وہ کفر تک چلا جائے وہ سید ہی نہیں ہے۔ چاہے سید عرفان شاہ جی ہوں، اچھے آپ سبحان اللہ دی آواز آوے، چاہے سید حسین الدین شاہ جی ہوں، چاہے سید ریاض شاہ جی ہوں، چاہے سید مظفر شاہ جی ہوں، چاہے سید کوئی بھی سید ہو، چاہے وہ ریڑی لگانے والا سید ہو، او میرے نبی کا شہزادہ ہے، اس کا ادب کرو۔ اور مر جائیں گے ہم، دنیا سے چلے جائیں گے، یاد کرو گے مجھے قبر میں جا کے۔ یہ بڑا فائدہ دینے والی چیزیں ہیں، آل رسول کا ادب کرو۔ کیا قسم کھا کے کہتا ہوں میں، کیسے تمہیں بتاؤں، ہم جو دیکھ چکے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، کاش میرے بس میں ہو کہ وہ پھل سب کو کھلاؤں اور ان کو پتہ لگے کہ یہ کتنی لذت والی ہے، کاش وہ پھل سارے چکھو۔ اور جو سیدہ زہرا کے بچوں کی ادب کی وجہ سے ہمیں ملتا ہے، یہ تو ہمیں پتہ نہیں تم کیا کیا کرنا شروع کر دو۔ اس لیے زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ آن دا ریکارڈ یہ فقیر اب سب لوگوں کے سامنے یہ اعلان کر رہا ہے اور سب کو بتا رہا ہے، اے مسلمانوں گواہ رہو، میں نے سادات کی عزت کی بات کی ہے، میں سادات کے ادب کا حکم دے رہا ہوں، میں آپ کو سادات کی قدر کی تلقین کر رہا ہوں۔ سید عمل میں جیسا ہو اس کے عمل نہ دیکھو، اس کے خون کی وجہ سے اس کا ادب کرو، اس کی جوتیاں سیدھی کرو، اس کے بچوں کا خیال کرو، اس کی اپنی ذات کا خیال کرو۔ اس لیے یہ بڑے بڑے مہنگے سودے ہیں، خدا کی قسم بڑا نفع اٹھانے والے ہو۔ یہ چند دنیا زندگی کے ایام ہیں، ان زندگی کے چند ایام کو جب ہم گزار لیں گے پتہ نہیں آگے کا معاملہ، لیکن میں صحیح آپ کو بتا رہا ہوں، جو سادات کے ساتھ محبت کے رشتے لے کے جاتے ہیں، تعظیم کا رشتہ لے کے جاتے ہیں، ان کی قبر اور قیامت بڑی اچھی ہونے والی ہے۔ بہت سارا وقت ہو گیا، اگلا جمعہ انشاءاللہ آج کل داتا صاحب کا نام لے کر بہت سارے لوگوں کو، یہ تو میں نے اعلیٰ حضرت کی، یہ میری کتاب ہے، ویسے میں کبھی یہ پروجیکشن والا معاملہ نہیں کرتا، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آل بیت نبوت کی حضور، یہ کتاب آپ میں نے یہ لکھی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں اکٹھی ہیں اس میں،
آپ اس کو لے کر پڑھیں، آپ کو پتہ لگے کہ اعلیٰ حضرت کس ہستی کا نام ہے۔ اونچیاں بولو سبحان اللہ۔ وہ بندہ ویسے تو نہیں لکھ رہا کہ آب تطہیر سے جس کے پودے جمے اس ریاض نجات پیلا، بلند آواز سے اس ریاض نجات پیلا کو سلام، اور جتنے شہزادے ہیں اس شاہ کے، جتنے شہزادے ہیں اس شاہ کے، ان سب اہل مکانت پہ لا، ان کی بالا شرافت پہ اعلیٰ درود، ان کی بالا شرافت پہ اعلیٰ درود، ان کی والا سیادت پہ لا، ان کی اعلیٰ سیادت پہ، اور جتنے بھی شہزادے ہیں اس شاہ کے، ان سب اعلی مکانت پہ لاکھوں سلام۔ اور جتنے آج تو بات جیڑا گل کرے اعلیٰ حضرت دیا کو چپ بدماشا، اعلیٰ حضرت سنو عقیدہ دیتا ہے، اور جتنے بھی شہزادے ہیں اس شاہ کے، جتنے بھی شہزادے ہیں تیری نسل پاک میں، بچہ ایک ایک بچہ، بڑے بڑے ملے نہیں اس طرح میں تقابل کروں تو پھر آئے گا رگڑا، بڑے بڑے مفکر محدث نہیں، وہ ایک طرف میرے نبی کا خاندان، ایک طرف وہ میرے نبی کی نسل کا بچہ بچہ، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ Truth TV